ساری بات بس اللہ کی رضا کی ہوتی ہے۔ اس کی رضا نہ ہو تو چاہے پوری کائنات آپ کی مدد کرنے کی کوشش میں لگ جائے، تب بھی وہ آپ کی مدد نہیں کر سکیں گے۔ سارے معاملات اس کے ایک حکم کے محتاج ہوتے ہیں، اس کا ایک حکم ہوتا ہے تو ہی معاملات آگے بڑھتے ہیں۔ اگر اس کا حکم نہ ہو تو انسان اپنی ساری طاقت اور زور بھی لگا لے تب بھی کچھ نہیں کر سکتا انسان، اور اگر اس کا حکم ہو تو چاہے انسان اس کام کے ہونے کو جتنا روک لے وہ روک نہیں پاتا، وہ کام پھر ہو کر ہی رہتا ہے۔ یا اللہ تو کہتا ہے میں ہر چیز پر قادر ہوں، آپ کے لیے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ سن رہے ہیں میری ساری خواہشات، میری آزمائشیں آپ کے کن کی محتاج ہے۔ تہجد تو محبت کا آخری مرحلہ ہے، جب انسان خود کو گنوا کر اللہ پاک کو ڈھونڈنے نکلتا ہے۔ یہ وہ مرحلہ ہوتا ہے جہاں محبتوں کی طلب نہیں رہتی، بس محبت بنانے والے کی جستجو لگ جاتی ہے۔ بات یہ ہے کہ محبت تو سب کو مل جاتی ہے، مگر تڑپ کسی کسی کو نصیب ہوتی ہے، اور جس کو یہ تڑپ نصیب ہو جاتی ہے اس کا نصیب اللہ بن جاتا ہے۔ بس پھر معاملہ کن کی حدود سے بھی آگے نکل جاتا ہے، اور جو نہیں ہونا ہوتا وہ بھی ہو جاتا ہے، اور معجزے بھی ہو جاتے ہیں، کیونکہ تہجد تو ہے ہی معجزوں کا دوسرا نام۔ کہ صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ تہجد پڑھ چکی تھی اور اب وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ میں تنہا ہوں، میری مدد کر میرے رب۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکی ہوں، میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہے۔ یا اللہ میں ڈر رہی ہوں، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر میرا یہ ڈر میرے تجھ پر یقین سے بڑا نہیں ہے۔ میں تجھ سے نا امید نہیں، میں جانتی ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا یا رب، میرا بس تو ہی سہارا ہے، میرے مالک میری مدد کر۔ وہ روتی ہوئی سجدے میں گر گئی اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھی کہ اس کی دعا عرش تک پہنچ چکی ہے۔ کیوں نہ پہنچتی یہ دعا عرش تک؟ وہ ٹائم ہی تہجد کا تھا۔ تہجد پڑھنے والوں کے لیے غیب سے اترے جاتے ہیں معجزے۔ رات کی تاریکیوں میں جب کوئی شدت سے اللہ کو پکارتا ہے تو اس کی جانب متوجہ ہو جاتے ہیں سارے عرش والے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہو کیا مانگتے ہو، کہو کیا فریاد لائے ہو، کہو کیوں رو رہے ہو اے دن بھر مسکرانے والے۔ پھر جب تم اپنی عرضیاں اسے سناتے ہو اور اس کے روبرو سجدے میں گر جاتے ہو تو وہ حکم دیتا ہے ان دعاؤں کی قبولیت کا جن کی جواب تمہیں لگتا تھا کبھی نہیں آنے والے۔ پھر وہ تم سے کہتا ہے لو بھر دیا دامن تمہارا یقین کی جولی پھیلانے والے، کن لکھ دیا گیا ہے اب نصیب میں تمہارے، میں مان گیا ہوں تم سے مجھ کو منانے والے، تمہیں لانا تھا مجھ تک، یہ امتحان تو بس تھے بہانے۔ جائے نماز پہ جاگنے والے خدا کے بڑے اٹینشن سیکر ہوتے ہیں، وہ دنیا جیسے نہیں ہوتے۔ کوئی متقی پرہیزگار ہے تو وہ خود نہیں بنا اسے بنایا گیا ہے، کوئی خدا کا پیارا ہے تو وہ خود نہیں بنا اسے بنایا جاتا ہے۔ یہ سارے انتخابات خدا خود کرتا ہے، کوئی تہجد گزار خود نہیں بنتا اسے بنایا جاتا ہے۔
شب بیداریاں عنایت کی جاتی ہے، اسے بے قراریاں دی جاتی ہیں، اس کی اختلاج قلب اتنی تنگ کی جاتی ہے کہ وہ نیند لینا بھول جاتا ہے، اس کی قسمت میں جائے نماز پہ اٹھنا بیٹھنا جاگنا سونا لکھ دیا جاتا ہے۔ یہ بڑے کرم کی بات ہے اور یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے۔ تہجد کی فضیلت۔ میں نے اپنی ساری زندگی میں کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں دیکھا جس کا مشکل وقت بہت لمبا چلا ہو۔ مشکلات اور مشکل وقت کا دورانیہ بڑا مختصر ہوتا ہے۔ مضبوطی، ثابت قدمی اور بالکل خاموشی سے سہ جائیں، بس صبر سے اور سکون سے دعاؤں کے قبول ہونے کا انتظار کریں اور تہجد کی نماز ادا کرتے رہو۔ انشاءاللہ ایک دم ہماری بھی ساری دعائیں سن لی جائیں گی، کیونکہ وہ رب جو انبیاء کرام کا ہے وہی ہمارا بھی رب ہے۔ میں پچھلے کئی دنوں سے تہجد پڑھنے کا سوچ رہا تھا۔ میں یہی سوچتا کہ اللہ تعالیٰ شاید مجھے تہجد کی توفیق ہی نہیں بخش رہا۔ میرا دل بہت زیادہ بے چین اور الجھن کا شکار تھا۔ میں سوچتا تھا کہ شاید یہ الجھن وقتی ہے، مگر میرا دل عجیب کشمکش میں تھا اور میں اس بوجھل پن کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ پھر میں نے کل عصر اور مغرب کے درمیان کے وقت میں اللہ سے دعا مانگی۔ میں ایسے ہی بیٹھے ہوئے اس وقت نہ میں جائے نماز پر تھا نہ کچھ بس بیٹھے بیٹھے شاید گھٹن ہوئی اور اللہ کو پکار بیٹھا، یا اللہ تیرا یہ بندہ جس الجھن میں ہے اس کو اس سے نکال دے اور اپنی چاہت کی سجدے نصیب کر دے۔ شاید وہ وقت قبولیت کا تھا اور دعا ایسی قبول ہوئی۔ پھر رات کے 1 بجے مجھے جاگ ہوئی اور پہلی سوچ ہی تہجد پر گئی کہ شاید میرا اللہ یہی چاہتا ہے، شاید مجھے سکون مل جائے۔ پھر یقین مانے جب آپ کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی شامل کرتے ہیں تو کیا ہی بات ہے اس رب کی شان۔ میں چند نوافل ادا کر کے جو مجھے سکون ملا ہے وہ شاید ہی کبھی ملا ہو۔ آنکھوں سے آنسو نے خود بخود روانائی شروع کر دی اور یہ دل اب اس رب کے قرب کے لیے مچل رہا تھا۔ میں نے یہ سب اس لیے شیئر کیا ہے تاکہ آپ سب جو لوگ بے چینی میں ہیں آپ بھی اللہ سے دعا کریں، وہ ضرور سنتا ہے، وہ السمیع البصیر ہے، وہ سب سننے والا اور سب دیکھنے والا ہے۔ تہجد تو محبت کا آخری مرحلہ ہے۔ تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی، تو پھر اس کا اجر اتنا کیوں ہے؟ آپ نے کبھی یہ سوچا ہے؟ اس کا اجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ اس کو اٹھاتی ہے، تڑپ جو گہری نیند سے اٹھا لاتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی، اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ اس خدائے بزرگ و برتر کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے، بندہ اپنے رب کے سب سے قریب ہو جاتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اتار دیا جاتا ہے، ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے۔ اسی وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے کہ بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے،
وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہر دعا کو قبول کر لیا ہے اور ہماری ہر خواہش کو وہ صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہوتا ہے۔ تہجد بہت خاص دعا ہوتی ہے، بہت ہی خاص۔ تو تہجد وہ نماز ہے جس میں انسان رات کے اندھیرے میں اپنے اللہ سے ملاقات کرتا ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو کر اپنے رب کے آگے جھکتا ہے، مگر ضروری نہیں کوئی تہجد پڑھتا تو محبوب کی محبت ہی مانگتا ہو، کیونکہ وہ جو اللہ ہے نا، اس کی محبت میں بڑا سکون ہے۔ اور تہجد کی توفیق بھی جناب انہیں ملتی ہے جنہیں اللہ کو راضی کرنا ہوتا ہے۔ تہجد کے وقت کا سکون صرف وہی سمجھ سکتا ہے جس نے تہجد میں اللہ سے باتیں کی ہو، جس نے تہجد کی نماز میں بھی دنیا کی محبت نہیں اللہ کی محبت مانگی ہو۔ تہجد وہ نماز ہوتی ہے جو ہمیں ہمارے اللہ کے بہت قریب کر دیتی ہے، اور تہجد میں مانگی گئی دعاؤں پر نہ کن فیکن کی بارش ہوتی ہے کہ جب بندہ گڑ گڑا کر اپنے رب سے دعا کرتا ہے تب اللہ بھی دعاؤں پر کن کہہ دیتا ہے۔ آپ کوشش تو کریں اللہ سے دوستی لگانے کی، اور جس دن آپ کی دوستی اللہ سے ہو جائے گی تو یقین مانیں کہ آپ کو لوگوں کی ہمدردی کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، نہ ان کے پیچھے بھاگنا پڑے گا۔ اس لیے نماز پڑھو، تہجد پڑھو اور اللہ سے دوستی کر لو۔ تو صبح کے 4 بج رہے تھے، وہ تہجد پڑھ چکی تھی اور اب وہ اپنے رب سے دعا کر رہی تھی، یا اللہ میں اکیلی ہوں، میری مدد کر میرے رب۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں کسی گہرے کالے سمندر میں پھنس چکی ہوں، میرے ارد گرد صرف اندھیرا ہے، مجھے صرف اس سمندر کی تیز لہریں سنائی دے رہی ہیں۔ یا اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے، مجھے خوف ہے یہ لہریں مجھے ڈبو دیں گی، مگر میرا یہ ڈر میرے تجھ پر ایک یقین سے بڑا نہیں ہے، میں تجھ سے نا امید نہیں، میں جانتی ہوں تو مجھے اس سمندر سے نکالے گا۔ یا رب، یا رب میرا بس تو ہی سہارا ہے، اے میرے مالک میری مدد کر۔ وہ روتی ہوئی سجدے میں گر گئی اور اس کی سسکیاں بتا رہی تھی کہ اس کی دعا عرش تک پہنچ چکی ہے۔ سبحان اللہ، وہ تمہاری پکار کو سننا چاہتا ہے، وہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ یہ طاقت ہے تہجد کی نماز میں۔ تہجد کی نماز یہ بات تہجد کی ہے تو ذرا محبت سے سنیے گا۔ تہجد کی نماز وہ واحد نماز ہے جو مؤذن نہیں بلکہ دل کی اذان پر پڑھی جاتی ہے۔ عشق تہجد، اگر نماز محبت ہے تو تہجد اللہ سے عشق کا احساس ہے۔ اللہ ہمیں نماز والی محبت اور تہجد والا عشق نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔